السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دنیا کے مشہور جاسوس یا موت کے سوداگر، پارٹ 36۔ رابرٹ نائرک ایک تنہا ہیرو۔ برطانیہ کی خصوصی فضائی رجمنٹ SAS تمام اسلحہ افواج میں بہترین عسکری قوت تسلیم کی جاتی ہے، یعنی 1980 میں لندن میں ایرانی سفارت خانے کا محاصرہ ختم کرانے جیسے کئی دیگر کامیاب منصوبوں نے اس کی نیک نامی میں اضافہ کیا۔ اس کے ماٹو کو بھی پسند کیا ہے، جرأت مند ہی فتح حاصل کرتے ہیں۔ ڈیوڈ سٹرلنگ نے دوسری جنگ عظیم میں خفیہ حملوں کے لیے یہ فضائی رجمنٹ تشکیل دی تھی، جسے جنگ ختم ہونے کے بعد پرامن دور میں بھی خفیہ مقاصد کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا۔ SAS ملائیشیا کے جنگلوں سے برونائی اور پھر عدن تک شعبہ جاسوسی کی تمام مہارتوں سے لیس ہو چکی تھی، اور جب 1969 میں الیسٹر، آئرلینڈ کا ایک شہر، فرقہ وارانہ فسادات سے بھڑک اٹھا تو خفیہ ایجنسیوں کی مدد اور اس خون خرابے کو روکنے کے لیے اس رجمنٹ کی حاضر ڈیوٹی اور کچھ ریٹائرڈ افسران کو طلب کیا گیا۔ ان کا طریقہ کار اتنا دہشت ناک تھا کہ آئرلینڈ کے علیحدگی پسند صرف اور صرف SAS سے خوف کھانے لگے۔ SAS نے پہاڑی علاقوں میں اپنے لوگوں کی تعیناتی کے علاوہ شہری علاقوں میں بھی حیرت کن یعنی حیران کن اقدامات کر کے ڈرامائی طور پر چند ہی دنوں میں دہشت گردوں کی کمر توڑ دی، جس کے باعث علاقے میں قتل و غارت گری کے واقعات میں بھی نمایاں کمی ہوئی۔ لیکن پھر 1977 میں IRA، آئرلینڈ کے علیحدگی پسندوں کی تنظیم نے بھرپور انتقام لیا۔ 29 سالہ کیپٹن رابرٹ نائرک بظاہر گرنیڈیر گارڈز میں ایک افسر تھا، اور بقول اس کے خاندان کے وہ آئرلینڈ میں قیام امن کے لیے ایک رضاکار کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہا تھا، جبکہ حقیقتاً گلوسٹر شائر سے تعلق رکھنے والے ایک امیر ماہر امراض چشم کا بیٹا SAS کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس نے انٹیلی جنس کے شعبے میں آنے کا فیصلہ آرمی جوائن کرنے کے 5 سال بعد کیا، اور MI5 اور SAS دونوں ایجنسیوں سے جاسوسی کی تربیت حاصل کرنے کے لیے کئی مہینوں تک وہ آئرلینڈ کے لوگوں جیسے طور اتوار اور ان جیسا لب و لہجہ سیکھنے کے لیے لندن میں واقع ان کی آبادیوں اور ایسے کلبوں میں گیا جہاں یہ لوگ کثرت سے آتے تھے۔ آئرش لہجہ سیکھنے میں اسے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ یارکشائر، آکسفورڈ یونیورسٹی اور سینڈہرسٹ ملٹری کالج جیسے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے تعلیم یافتہ ہونے کے باعث شائستہ لب و لہجے کا مالک تھا۔ ایک گارڈ کی حیثیت سے اسے شاید صرف بکنگم پیلس کے شاہی تقریبات میں حفاظتی فرائض سر انجام دینا پڑتی، لیکن وہ مہم جو ہونے کے ناطے پر خطر ملازمت کا خواہاں تھا۔ فوج میں شمولیت کے وقت اسے پروٹسٹنٹ اور کیتھولک عبادت خانوں کی حفاظت پر مامور کیا جاتا تھا۔ اس کے ایک اہم ہم منصب نے بتایا وہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دونوں حلقوں میں خاصا مقبول اور معزز تھا۔ اس کے علاوہ دونوں فرقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان جو عسکریت پسند گروپوں کے لیے خام مال کی حیثیت رکھتے تھے، رابرٹ کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ سینکڑوں لوگوں کے مجمع کو قائدین کے ساتھ مختصر مذاکرات کے بعد منتشر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ مقامی باشندوں میں اٹھتا بیٹھتا، ان کے مسائل سنتا اور حکام کو ان مسائل کے حل کے لیے مجبور کرنے پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا۔ دل اور دماغ جیت کر دہشت گردوں کو تنہا کرنے کا یہ طریقہ جاسوسی کی دنیا میں کلاسک کی حیثیت اختیار کر گیا۔ کچھ عرصہ بعد رابرٹ نائرک کو IRA کے ایک مضبوط علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعینات کر دیا گیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر بھی جاسوسوں کے روایتی طریقہ کار پر عمل پیرا ہو کر دوستانہ رویے مقامی باشندوں کے دل جیت لیے۔ ملازمت کے اوقات کے بعد وہ اپنی یونیفارم تبدیل کر کے مقامی باشندوں میں جاتا اور ان کے ساتھ قومی ترانے گاتا۔
یہ کیتھولک اکثریت پر مشتمل علاقہ تھا اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے پروٹیسٹنٹ دہشت گردوں کے ہاتھوں اپنا گھر جلتا دیکھ کر فوج میں شمولیت اختیار کی۔ کیتھولک لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھرے جذبات کا اظہار کر کے اس نے لوگوں کو اپنے دکھوں کے علاوہ بہت سے اہم راز شیئر کرنے پر آمادہ کیا جو وہ کسی دوسرے فوجی کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے مقامی سطح پر لوگوں کا ایسا نیٹ ورک تیار کر لیا جو حکام کو آئرش ریپبلک سے ایلسٹر سمگل ہونے والے اسلحے اور گولہ بارود کے بارے میں بھی آگاہ کرتے۔ اور پھر 14 مئی یعنی 14 مئی 1977 کی ایک رات وہ ہیڈ کوارٹر سے اپنی گاڑی میں کچھ فاصلے پر واقع ایک شراب خانے کے لیے روانہ ہوا۔ گزشتہ رات بھی اسے کچھ اہم معلومات دینے کے لیے یہاں بلوایا گیا تھا، لیکن بیئر کے کئی گلاس پی کر ایک طویل انتظار کے بعد بھی کوئی نہیں آیا۔ لیکن بیئر کے کئی گلاس پی کر ایک طویل انتظار کے بعد بھی کوئی نہیں آیا تھا۔ اس مرتبہ وہ اپنی گاڑی میں رات 11:50 کا خفیہ الارم لگا کر شراب خانے میں داخل ہوا۔ یہ خفیہ الارم ایجنٹوں کی حفاظت کی خاطر ہر 90 منٹ بعد ہیڈ کوارٹرز کو مطلع کرتا ہے، لیکن اس رات ایسا نہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ CIA کی زہر تیار کرنے والی لیبارٹری نے بھی ایک ایسی دوائی تیار کر لی تھی کہ اس کا ایک قطرہ بھی جلد پر گرنے سے فوراً ہی متاثرہ شخص کا دل ناکارہ ہو جاتا اور زہر اپنا کام دکھانے کے بعد جسم کے کسی حصے میں اپنا نشان نہ چھوڑتا۔ CIA کے تیار کردہ زہریلے ہتھیاروں میں ایک ایسی بارودی ایشٹرے بھی تھی جو سگریٹ کا شعلہ پکڑتے ہی فوراً پھٹ جاتی اور کم از کم 3 میٹر کے فاصلے پر بیٹھے تمام افراد کو ختم کر دیتی۔ ایک ایسا سگار بھی تیار کیا گیا جسے سلگاتے ہی اس میں سے ایک زہریلی گیس نکلتی جو شکار کے اعصاب پر حملہ آور ہو کر اسے موت کی نیند سلا دیتی۔ یہ ہفتے کی رات تھی اور بار میں بہت زیادہ رش تھا۔ نائرک وہاں 2 لوگوں کے ساتھ ایک ٹیبل پر بات چیت کرتا دیکھا گیا تھا۔ غالباً وہ کچھ ماہ قبل ڈبلن میں برطانوی سفارتکار کرسٹوفر ایورٹ پر ہونے والے بم حملے کے بارے میں تحقیقات کر رہا تھا۔ بار کا وقت ختم ہونے کے وقت وہ دونوں آدمیوں کے ساتھ باہر نکلا۔ دیگر افراد نے ان کا پیچھا کیا لیکن اس کے بعد نائرک کو دوبارہ نہ دیکھا گیا۔ اس کی گاڑی بار کے صحن میں پائی گئی جس کے شیشے ٹوٹے ہوئے اور ریڈیو الارم بند پایا گیا۔ اس کی چابیاں، سگریٹ اور دیگر ذاتی چیزیں گاڑی کے ارد گرد بکھری پڑی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی نائرک کی جانب سے شدید مقابلہ کرنے کے کئی نشانات ملے۔ گاڑی سے جنوب کی طرف 18 میٹر کے فاصلے تک خون کے دھبے دکھائی دیے گئے۔ جائے وقوع سے ملنے والے بعض دیگر شواہدات کی بنا پر تفتیش کاروں نے تقریباً جنگل کا رخ کیا اور قریبی جنگل میں جہاں ایک جگہ پہنچ کر انسانی بالوں کے علاوہ خون کے مزید دھبے بھی پائے گئے۔ ٹیسٹ سے ثابت ہوا کہ یہ بال اور خون کے دھبے نائرک کے تھے۔ کچھ دن بعد IRA نے اس کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی۔ SAS کے تمام سپاہی اور کارکنوں کو بھی ظاہر نہیں کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ انہیں اعزازات بھی خفیہ ناموں سے دیے جاتے۔ اسی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے شروع میں تو حکام نے اس بات کی تردید کی کہ نائرک SAS کے لیے کام کرتا تھا، لیکن جب پولیس اس کے اصل قاتلوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر اس کی شجاعت کی کہانی منظر عام پر آ ہی گئی۔ نائرک کے قتل کے جرم میں 34 سالہ لیام ٹاؤنسن کو ڈبلن میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس نے اعتراف کیا کہ جب میرے دوست نائرک کو بار سے جنگل میں لے کر آئے تو وہاں پر موجود ہم 7 لوگوں نے اسے معلومات حاصل کرنے کے لیے زدوکوب کیا۔ اس نے بھرپور مزاحمت کی اور ہمیں ایک لفظ نہ بتایا۔ وہ ایک بہادر انسان تھا۔ بیلفاسٹ کے مقامی عدالت کی طرف سے 7 افراد میں سے مزید 5 کو، جن میں سے ایک صرف 17 سال کا تھا، بہادر کیپٹن کو اغوا اور قتل کرنے کے جرم میں سزائیں سنائی گئی۔ اس واردات میں شامل 3 افراد، جن میں سے ایک نائرک کی لاش کے بارے میں بھی جانتا تھا، بیرون ملک فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کی باقیات 1984 میں دریافت ہوئیں۔ 1 مئی 1979 کو نائرک کی بہن کو نائرک کے لیے شاہی محل کی طرف سے حالت امن میں جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرنے پر دیے جانے والے اعلیٰ ترین اعزاز جارج میڈل سے نوازا گیا۔
یہ پہلا موقع تھا جب عوامی سطح پر یہ تسلیم کیا گیا کہ کیپٹن SAS کے لیے کام کرتا تھا اور ایلسٹر میں اس کی 28 ماہ پر مشتمل شاندار خدمات کو سراہا گیا، اور آنے والے حالات میں نائری کے جانشینوں نے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کر کے ثابت کر دیا کہ اس کی موت رائے گاہ نہیں گئی۔ جاسوسوں کی دنیا کی مشہور داستانیں اور حیرت انگیز واقعات آج اپنے اختتام کو پہنچے۔ اس طرح کی مزید ڈیٹیکٹیو، سسپینس، فلسفہ، اسلامی مختلف ٹائپ کی ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔